اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آپ جب بھی گاڑی خریدتے ہیں، اتنی مہنگی گاڑی خریدتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں کہ جتنی مہنگی گاڑی ہوگی اتنی آرام دہ ہوگی، اتنی آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، اتنی بہتر ہوگی۔ لیکن آج ہم کھڑے ایک شو روم کے باہر اور میرے ساتھ وہ انسان کھڑے ہیں جن کو مسائل ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک مہنگی گاڑی خریدی لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا، وہ کہانی اپنی خود سنائیں گے۔ میرے ساتھ علی عباس صاحب موجود ہیں۔ کیا ہوا ہے علی عباس صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبک سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ شکریہ فاروق شہباز وڑائچ صاحب۔ میرا نام علی عباس ہے اور میرا تعلق میڈیا سے ہے، ایجوکیشن سے اور ٹریننگ سے ہے۔ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف بات نہ کروں، لیکن میں مجبور بہت زیادہ ہو گیا، اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، اس کا جو سٹیئرنگ ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ آیا ہے۔ میں یہ پیچھے کچھ دن پہلے میں یہ لیفٹ موڑ کاٹ رہا تھا تو خدا نے میری جان بچائی ہے اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، یہ خدا نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، کیونکہ جیسے یہ میں نے سٹیئرنگ موڑا تو یہ سٹیئرنگ مڑتے مڑتے جو ہے نا، یہ سٹک ہو گیا اور یہ مڑ نہیں سکا، اور سامنے جو تھا وہ برج تھا، اور اگر یہ سٹیئرنگ بیک وقت اس وقت سٹریٹ نہ ہوتا تو میں نے پل کی دوسری طرف گرنا تھا، اور میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی، چھوٹے بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک جو ہے نا یہ کام ہوا میرے ساتھ۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ ہل اسٹیشنز پہ جاتے ہیں، یہ ہونڈا سیوک لے کے، یہ 2017 ماڈل میں نے 2017 میں تقریباً 30 لاکھ روپے کی مجھے پڑی تھی، اور یہ اب اس کا ریٹ تقریباً 40 لاکھ روپے ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ ہل اسٹیشنز پہ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہل اسٹیشنز میں گاڑی کا سٹیئرنگ اور بریکس جو ہے وہ ٹھیک ہونا کتنی ضروری ہے، ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ اگر چوک جائے تو وہ آپ کھائی کے نیچے گر سکتے ہیں۔ تو میرے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جن کے پاس یہ ہونڈا سیوک ہے اور یہ 2017 ماڈل، وہ ہل اسٹیشنز کا جو سفر ہے اس کو بالکل اس سے پرہیز کریں۔ تو میں یہ اب اس کے آوازیں آنی شروع ہوگی سٹیئرنگ میں، تو جب میں ادھر ہونڈا آیا پہلے تو کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، پہلے وہ کہتا اس کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے اس کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے مجھے کہا جی آپ دوسرے والے سروس اسٹیشن پہ چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ جب آپ نے پیسہ پکڑنا ہوتا ہے تو آپ لوگ فوراً پیسہ پکڑتے ہیں کہ ہم سے پرچیز کریں چیز، جب سروس کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ادھر جائیں ادھر جائیں، پھر کہتے ہیں یہ سامنے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں ان پہ کمپلینٹ کریں۔ وہاں سے میں کئی دیر سے فون کر رہا ہوں، کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، مجھے 5-6 دن ہو گئے ہیں، میں بار بار آتا ہوں، کبھی کسی شو روم جاتا ہوں، کبھی کسی شو روم جاتا ہوں۔ آج یہ جو کلمہ چوک والا شو روم ہے ہونڈا کا، یہاں پہ کھڑے ہیں۔ فی الحال میں نے جب بہت زیادہ پریشر ڈالا ان پہ، لوگوں کو میں لے کے آیا یہاں پہ، انہوں نے بہرحال میری ایک کمپلینٹ لانچ کر دی۔ انہوں نے پھر مجھے ایک نمبر دے دیا کہ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں آپ، تو آپ کو یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کی یہ سٹیئرنگ کا مسئلہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں نے کال کی آپ کے سامنے، انہوں نے کہا جی ابھی تو ہمارے پاس سٹیئرنگ موجود نہیں ہے، ابھی تو اپریل اور مارچ اپریل کی ہی جو ابھی سٹیئرنگ ہے وہ نہیں ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اگر 1,82,000 روپے آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو فوراً سے جو ہے نا وہ سٹیئرنگ منگوا کے دے دیتے ہیں۔ پیسے دے دیں تو فوراً ہو جائے گا ٹھیک؟ پیسے دے دیں گے تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا، 10 دن کا ہم ٹائم لیں گے۔ پہلے کہتے رہیں گے یہ 50,000 جو ہے نا آپ کی گاڑی اوپر ہو گئی ہے، وارنٹی سے باہر ہو گئی، اب 60,000 ہو گئی ہے۔ اب یہ ہر چوتھے بندے کا یہ مسئلہ ہے، جس سے بھی میں نے بات کی ہے۔ یہاں بھی جب آپ دیکھ لیں جا کے، ہر روز کی بنیاد پہ سٹیئرنگ جو ہے یہاں پہ وہ چینج ہو رہے ہیں۔ اب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ آیا ہے اس میں، جب مینوفیکچرنگ فالٹ آ جائے تو کنزیومر رائٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ میں نے کوئی سٹیئرنگ کے ساتھ کھیلتا تو نہیں رہا میں، یا میں نے اس کو جان بوجھ کے تو خراب نہیں کیا۔ اب یہ ایک خطرہ ہے، اور ہر وقت یہ سڑک سے جو ہے نا یہ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ بڑھتا رہے گا۔ پھر اس میں ایک اور مسئلہ آیا بیٹری کا، 6 ماہ میں بیٹری اس کی خراب ہو گئی۔ وہاں پتہ کیا گیا جی کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی بیٹری کا یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ میں نے انہوں نے وارنٹی میں مجھے 1,500 روپے لیا مجھ سے، وہ ٹھیک کر دی، وہ 4 ماہ کے بعد دوبارہ خراب ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بیٹری میں۔ بہرحال اس پہ میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی، کوئی 6,000 روپے لگایا میں نے، اور میں نے نئی بیٹری لے لی۔ اب یہ پہلے دن سے جب میں نے ہونڈا سیوک لی تو پہلے دن سے میں شو روم جا رہا تھا، میں ان کو کہتا تھا یہ ہینڈل جو ہے نا یہ سخت ہینڈل ہے، یہ اس کا سٹیئرنگ سخت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اسی طرح ہی آیا ہے، بہرحال آپ چلاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں، اور اس کا اب جو انتظار ہے وہ مجھے نہیں پتا کتنی دیر تک ہے۔ اور پھر میری مبشر لقمان صاحب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ایشو کو نیشنل میڈیا پہ اٹھاتے ہیں، باغی ٹی وی پہ اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی میں نے یہ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کیا تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا۔ یہی پرابلم، وہ کہتے ہیں یہی پرابلم ہے ہمارے ساتھ بھی، اور یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، 1,82,000 کا بل بناتے ہیں، اور یہی پرابلم ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں چلانے والوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں ان سے یہ کہوں گا پہلی بات تو یہ کوئی بھی ان کو پیسے نہ دے، کیونکہ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ آیا ہے اس کے اندر۔
تو ہمارا حق ہے جو ہم نے 30 لاکھ روپے بھرے ہیں وہ ہمیں اس کی پیمنٹ جو ہے نا ہمیں اس کی اندر وارنٹی میں کریں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ کریں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اب بہت سارے لوگ جو میرے کنزیومر رائٹس کے جو چیئرمین ہیں عارف انصاری صاحب وہ کہتے ہیں میرے پاس آئیں, ہم ان کو لیگل جو ہے وہ نوٹس بھجواتے ہیں اور لیگل طریقے سے جو ہے نا اگر آپ کی یہ بات نہیں سنتے تو ہم اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ کریں تاکہ وہ ان کو لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ اتنی جو انہوں نے کمائی کی ہے تو وہ کمائی جو ہے ان کی وہ ان کو ان کا رزلٹ ملنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب خود بھی اخبارات میں اشتہار دینے لگا ہوں, مختلف ٹی وی چینلز میں پہلے بھی جاتا ہوں, مختلف ٹریننگز میں یونیورسٹیز میں, اور میں اس کی بات اٹھاؤں گا اور میں مختلف سوشل میڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ میں اب اس بات کو شیئر کرنے لگا ہوں. جی, یہ علی عباس ہیں اور ان جیسے کئی لوگ ہیں جو پورے ملک میں اس طرح کی گاڑیاں چلا رہے ہیں. لیکن جب بھی آپ اس طرح کی گاڑیاں چلاتے ہیں تو بہرحال یہی تاثر ہوتا ہے کہ اب آپ کی زندگی آرام دہ ہوگی, لیکن سم ٹائم اس طرح کے جو حالات ہیں وہ آپ کی زندگی مزید مشکل بنا دیتے ہیں. لیکن متعلقہ اداروں کو سوچنا ہوگا کہ اتنے پیسے بھرنے کے بعد بھی آخر کیوں ان گاڑیوں میں اس طرح کے مسائل ہیں اور ان کو کیوں نہیں حل کیا جاتا. جی بالکل, آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. بیسیکلی ہمیں بہت سی شکایات موصول ہوئی تھیں ہونڈا سوئک گاڑی کے اسٹیئرنگ کے حوالے سے, اور یہ جس طرح سے آپ نے ویڈیو بھی ملاحظہ کی تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم رابطہ کر لیں جو متعلقہ ذمہ داران ہیں, متعلقہ حکام ہیں. تو ہم نے ہونڈا جو لاہور آفس میں جی ایم بیٹھتے ہیں جاوید صاحب, ان سے رابطہ کرنے کی بارہا کوشش کی. اس کے بعد جو ہونڈا سے متعلقہ ہیں اقبال صاحب, ان سے جب رابطہ کیا اور ان کو یہ مسئلہ بتایا کہ ہمیں آپ کا موقف چاہیے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ موقف میں نہیں دیتا, جو کنسرن بندہ ہے وہ دے گا. میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمارا ان سے رابطہ کروا دیں. انہوں نے کہا وہ ایسے رابطہ نہیں ہوگا اور وہ خود آپ سے رابطہ کر لیں گے. لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود ان کی جانب سے رابطہ نہیں کیا گیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہونڈا کا موقف بھی اس سٹوری میں شامل کیا جائے, لیکن ایسا ممکن ہونڈا حکام کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو اس لیے بارہا کوشش کرنے کے باوجود جب موقف نہیں آیا تو ہم یہ مجبور ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح سے ہی آپ کے سامنے پیش کریں. ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹوری کو آن ایئر ہونے کے بعد بھی اگر ہونڈا حکام اپنا موقف پیش کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے.